الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند سے بھی آپ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. جناب قمر جلالوی نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا. اہل ذوق کا مجمع ہے اور ویسے بھی ہم سبھی احباب آج اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جس کی نسبت کو مشائخ کبار بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم. جلالوی نے کیا کہا تھا کہ جانے کیا سوال ہوئے لحد میں ہے کمر سو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کر. اب قطع نظر اس بات کے کہ میں جو حدود شرع ہے یا آپ یہ کہیں کہ وہ لیمٹس یا باؤنڈریز جو میرے اللہ نے مقرر کر دی ہیں یا میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت کے تناظر میں ہمیں ایک جامع ترین پلان دے دیا ہے اس سے باہر نکلیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود حیدر کرار ان کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا نا علی بابوہا، علی دروازہ ہے. کس چیز کا دروازہ؟ علم کا دروازہ. قطع نظر اس بات کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں جمیع یہاں علماء، مشائخ، سادات اور بالخصوص میرے آقا کریم علیہ السلام کے جو ثناخان بیٹھے ہوئے ہیں سبھی کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کر کے خراج تحسین بھی پیش کرتا چلوں گا. آج کی اس بزم کے انعقاد کرنے والے جناب طارق مخلص صاحب جو خود ایک ماہر تعلیم بھی ہیں اور بہت اچھے نقاد بھی ہیں. ہم ان سے اکثر جو ہے وہ بہت سارے شعراء کا کلام سنا کرتے تھے آف دا ریکارڈ بھی. کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا ان سے کہہ دیتے تھے کہ سنائیے ذرا فلاں شخصیت کا یا فلاں شخصیت کا کلام. اللہ رب العزت نے خود بھی بہت زیادہ اس فیلڈ میں مہارت تامہ دے رکھی ہے اور بہت اچھے ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ. میں موضوع کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. موضوع کیا ہے آج کا؟ خصائص علی. ہاں، اگر کسی کے ذہن میں سوال کوئی آئے تو وہ فوراً مجھ سے سوال کر سکتا ہے، یہیں کھڑے کھڑے کر سکتا ہے. اپنا ہاتھ بلند کر کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ خصائص علی. خصائص علماء بیٹھے ہیں، ہم خصوصیت سے خصائص لیتے ہیں اور خصائل مصطفیٰ کا پورا ایک چیپٹر ہمارے پاس موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث میں ہمارے محدثین نے خصائل مصطفیٰ کے اوپر بات کی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو امام نسائی جیسی شخصیت ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنن نسائی. ایک بہت بڑے محدث، انہوں نے سب سے پہلے اس لفظ کا انتخاب کیا تھا اور انہوں نے خصائص علی لکھی. اب وجہ تالیف کیا تھی؟ اس کو کیوں مؤلف نے جو ہے وہ لکھا؟ وجہ کیا تھی؟ بنو امیہ کا دور، اور وہ دور جس میں کیا ہوتا تھا؟ مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم ہوتے تھے. آپ یہ کہیں کہ نام لے کر تبرہ ہوتا، آپ علیہ السلام کی ذات کے اوپر تنقیص کی جاتی تھی، آپ کے نقائص کو بیان کیا جاتا تھا. حالانکہ وہ علی قرآن بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ لوگوں تم بات کرتے ہو کون؟ سن لو، علی ہے وہ جو ہر دم تمہارے ساتھ ہے، علی ہے وہ جو تمہارا مددگار ہے. میرے رسول بولتے تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس کی ایک روایت میں بہت مختصر کر کے بات آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھنا ہوا گوشت آیا. ٹھیک، ایسا گوشت جو بنا ہوا تھا. جناب علی المرتضیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا.
اللہ کے رسول نے اس گوشت کو تناول کرنے کا جب ارادہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس گوشت میں میرے ساتھ اس شخص کو شریک کر دے جو میرا محبوب تو ہے ہی ہے، تیرا بھی محبوب، اور دنیا میں اس سے بہتر کوئی شخص موجود نہ ہو۔ جملہ ذرا ذہن میں رکھیے، مولا علی کے دیوانوں اور بالخصوص عصر حاضر میں ناسبیت کے منہ پر تماچا نصیحت کرنے والوں اور ناسبیوں کو دعوت فکر دینے والوں بالخصوص سن لو کہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یا الہی تیرے حضور دست دعا بلند کر رہا ہوں۔ ذرا ذہن میں تصور کیجیے، دعا کون کر رہا ہے؟ کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول، اور کس کے لیے دعا کر رہا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی۔ گرامی قدر سامعین، دعا بھی ان لب مبارک سے نکل رہی ہے جو بولتے ہیں تو کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور بالخصوص دعا بھی اس بارگاہ میں بلند کی جا رہی ہے جس بارگاہ سے فوراً اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ لوگوں سنو، کائنات کا رب ما کانا وما یکون کی صلاحیت رکھنے والا۔ گرامی قدر سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، دروازہ نوک ہوا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا، پوچھا کون؟ جواب آیا انا علی، میں نے دروازہ نہ کھولا، آ کے بارگاہ رسالت میں بتایا کہ یا رسول اللہ علی ہیں دروازے پر۔ اللہ کے رسول نے پھر دست دعا بلند کی۔ بلند کرنے کے بعد کیا کہا؟ یا الہی اس شخص کو بھیج جو میرا بھی محبوب، تیرا بھی محبوب، اور اس سے بہترین شخص اس دنیا میں کوئی نہ ہو۔ دوبارہ دعا، دوبارہ سے دروازہ نوک ہوا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا، دروازے پہ جا کر میں نے پوچھا کون؟ پھر جواب آیا انا علی، میں علی ہوں۔ آ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا میں نے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے میرے آقا علی دروازے پہ کھڑے۔ رسول اللہ نے پھر دست دعا بلند کی، اور تیسری دفعہ جب دست دعا بلند کی تو پھر جب پتا چلا کہ انا علی کی صدا ہے کہ میں علی ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا انس دروازہ کھول دو، علی کا آنے دو۔ اور علی جب بارگاہ رسالت مآب میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کا ماتھا چوما اور ارشاد فرمایا علی تو روئے زمین پہ وہ ذات ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ ہم خصائص علی کی بات کر رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کائنات کی بہترین ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ کون؟ علی۔ اب ایک اور خصوصیت میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا چونکہ مجھے 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ملا تھا۔ وہ کیا ہے؟ بڑی مشہور، آج کے دورانیے میں بھی آپ اکثر اس کو سنتے ہوں گے نا، کہ ہم کہتے ہیں برادرہوڈ کانسیپٹ میرے رسول نے مدینہ طیبہ میں جب اسٹیٹ آف مدینہ کی بنیاد رکھی تو اس وقت قائم کیا، اور وہ کیا تھا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر دونوں کو ملا کر بائی بائی بنا دیا۔ اس کی بنیاد کیا تھی آپ سارے لوگ جانتے ہیں، میں ابھی اکانومی کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا یا معیشت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے، ہم صرف خصائص علی کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ساروں کو آپس میں بھائی بھائی بھائی، جو بے یار و مددگار تھے ان کو سہارا مل گیا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہیں آدھی آدھی دولت مل گئی، جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے انہیں اللہ کے رسول نے اس کانسیپٹ کے ذریعے، یعنی اس مواخات کے ذریعے، اس برادرہوڈ کے ذریعے دوبارہ سے اس لڑی میں پیرو دیا جو لڑی انہیں زندگی کی رونقیں دوبارہ بخش دی۔ آخر میں 4 لوگ بچ گئے، جن میں پہلے کون تھے؟ جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بچ گئے۔ اور اس کے بعد اگلے 2 کون تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پھر علی المرتضیٰ۔ اب اگر اس کے نکات کے اوپر بات کی جائے تو بڑی لمبی ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر کا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں دے کر کہا تم دونوں آپس میں بھائی۔ اب بچ گئی علی کی ذات، ذہن میں کھٹکا کہ یا رسول اللہ میرا تو کوئی بھائی نہیں، میں کس کا بھائی ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا علی انت اخی، تم میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ گرامی قدر سامعین، یہ ہے علی کے خصائص۔ اب دور حاضر کی بحث جو اس وقت چل رہی ہے، ہم خصائص علی کے اعتبار سے تو 2 ٹوک موقف رکھتے ہیں۔ وہ موقف کیا ہے؟
اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا، لیکن بلند سب سے ستارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، دو ٹوک موقف۔ لیکن اس سے ہٹ کر آج کے اس دور میں ہم نے ایک بحث چھیڑی، اور وہ بحث کیا تھی؟ وہ بحث یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار، ان کے درمیان تقابل کی نہج پہ اتر آئے، مقابلہ کروا رہے ہیں، کون کس کے مقابلے میں، کون کس کے مقابلے میں۔ اور اس میں بھی شومی قسمت کہ ایک گروہ تو ایسا ہے جس نے حد کر دی کہ اہل بیت اطہار کے نقائص کے لیے کوئی بھی جملہ انہیں کہیں پر سے بھی ملے، اٹھا کر اس کو نقل کر کے ہمیشہ سے کانفرنسز کرتے آئے۔ یہ وہ دور ہے جس دور کو اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو مومن وَيُصْبِحُ الرَّجُلَ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، کہ شام کو لوٹیں گے تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائیں گے۔ اور علی کفر اور نفاق کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان، کفر اور نفاق کی وضاحت کے لیے کیا ہے؟ پیمانہ، میئرمنٹ، سٹینڈرڈ ہے۔ اور آپ نے بہت دفعہ سن رکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ علی سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر کون؟ منافق۔ بس اتنی ہی دعوت فکر ہے کہ خدا را ان نفاق اور بالخصوص اہل بیت اطہار کا یہ نفاق جو آج کل آپ کے دلوں میں گھر آیا ہے، جس کی وجہ سے تم طرح طرح کی مباحث چھیڑتے ہو۔ علمی مباحث کے حوالے سے عمومی طور پر یہی موقف رہا کہ جس کے ذہن میں کوئی اشکال ہو یا جسے اپنے کتابی ہونے پر زیادہ ناز کہ ہاں میری نظر سے زیادہ کتابیں گزری ہیں، میرا بہت زیادہ وسیع مطالعہ، جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے اندر نکات کی بھرمار ہے، جو یہ سمجھتا ہو کہ میں در علی سے خیرات لینے کے علاوہ بھی بہت بڑا عالم ہوں، وہ جب چاہے جہاں چاہے، حضور نصیر ملت کہا کرتے تھے نا، پیڑ لگا لے، جب چاہے جہاں چاہے۔ اس کو دعوت فکر ہے، ہم حاضر ہیں بات کرنے کے لیے، اور یہی ہمارا کام ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے، اور یہ بھی اس کی مرضی ہے کہ جس لینگویج میں بھی چاہے۔ عمومی طور پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کلاسیکل علماء، ان کو تو شاید انگلش نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، دوسری زبانیں نہیں آتی۔ ہم بابنگ دہل کہتے ہیں کہ جب چاہے جہاں چاہے، جس لینگویج میں بھی چاہے اور جس ایسپیکٹ سے بھی چاہے تم بیٹھ جاؤ، ہم حاضر ہیں۔ ہمارا یہ مقصود کبھی نہیں رہا کہ کسی کو ہرایا جائے، ہمارا مقصود کبھی یہ نہیں رہا کہ کسی کی کم علمیت کو ثابت کیا جائے۔ ہمارا مقصود ہر دور میں یہی رہا ہے کہ حق کو واضح کیا جائے، حق کو واضح کیا جائے، اور دل کے اندر جو سیاہی جم چکی ہے اس کی کیا کی جائے؟ دھلائی کی جائے، تاکہ دل پاک اور صاف ہو جائے۔ مگر یہ ساری چیزیں اگر شوق ہے تو ویلکم، لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان سو ایمان ہے۔ مجھے آج بھی یہ جملہ رہ کے یاد آتا ہے جو امیر خسرو رحمہ اللہ، اور بالخصوص اگر آپ پیچھے چلے جائیں عمر بن عبدالعزیز، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ علی کی مثل نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یہی ہمارا خصائص علی میں پیغام ہے۔ لوگوں اسی پیغام کو پلے باندھ لو، یہی میسج گھر گھر پہنچا دو کہ علی ورگا زمانے تھے، یعنی علی جیسا زمانے پہ کوئی بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث گو کہ حدیث کی تیسرے درجے کی کتابوں میں ہے، مگر موجود ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے جس نور سے مصطفیٰ کریم کے نور کو پیدا کیا، اسی نور سے علی کے نور کو بھی پیدا کیا۔ گویا جب بھی ہوگا جانشینی کا سوال، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر۔ وما توفیق۔ بہت خوب، راشد قلندری صاحب سے التماس گزار تشریف لائیں، اپنے حصے کی حاضری بارگاہ مولا کائنات میں پیش کریں۔ آپ لوگ بھی اپنی حاضری پیش کرنا چاہتے ہیں جی؟ سارے نعرہ تکبیر نہیں، کچھ اب آپ کا دل نہیں ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،